دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں، احتجاج کرنے والے عام مظاہرین نہیں، دہشت گرد تنظیموں کے کارکن تھے۔ اس کا بڑا ثبوت سول ہسپتال کوئٹہ پر حملہ آور دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضہ ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ریمارکس کا نوٹس لیا ہے۔ یو این ادارے کی پریس ریلیز دہشت گردوں کو تقویت دیتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریف ہے، کہا پاکستان آزادی اظہار، انسانی حقوق اور آئین پر عمل درآمد کرتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں متعارف بل سے آگاہ ہیں۔ وہ بل ایک رکن کا بل ہے جس سے ابھی کئی مراحل سے گزرنا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے مجوزہ بل امریکی انتظامیہ کی پالیسی نہیں ہے۔ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو۔ آئی ایم ایف کے پروگرام سے قومیں اکانومی کو سٹیبل کر دیتی ہیں، وہ سٹیبلٹی الحمدللہ آ چکی۔ قرضے کی زندگی کو آپ نے عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام سے قومیں ترقی نہیں کر سکتی، ہم نے قرضے کی زندگی کو وقار میں بدلنا ہے۔ دعا ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو، میں آخری دم تک آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا اربوں خربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، آخری حد تک کوشش کروں گا پاکستان کو قرضوں سے نجات ملے، میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم سے ہواوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی قیادت میں 5 رکنی وقت کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا ہواوے کے آئی سی ٹی تربیتی پروگرام سے آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان نے ماضی میں امریکی ڈالر اور یورو میں کئی بانڈز کا اجرا کیا۔ اب وقت آ گیا ہے چینی کیپٹل مارکیٹ سے استفادہ کیا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو، کہا ہمیں امداد نہیں سرمایہ کاری چاہیے۔ پانڈا بانڈز کے اجرا سے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس کو چین کے ساتھ جوڑنے اور پاکستان کی ڈیجیٹل تبدیلی میں چین کے اہم کردار کی عکاسی ہوگی۔ پاکستان اور چین آئرن برادرز اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد کی فائرنگ، 6 افراد قتل۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کا کہنا ہے واقعہ کلمت کے مقام پر پیش آیا، حملہ آوروں نے کراچی جانے والے مسافروں پر فائرنگ کی۔ مسافر بسوں کے رات کے سفر پر پابندی عائد، کراچی اور کوئٹہ کے درمیان مسافر بسیں اب صرف دن میں چلیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کلمت میں دہشت گردی کی مذمت، کہا دہشت گردوں نے بلوچستان کی روایات، مہمان نوازی اور امن پسندی کو پامال کر دیا۔ مسافروں کو بس سے اتار کر شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا درندگی اور ناقابل معافی جرم ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جنگ جاری رہے گی۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی مسافروں پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی نے سزا معطلی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ متفرق درخواست دائر کر دی، موقف اپنایا۔ 24 مارچ کو سزا معطلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر تھا۔ مرکزی وکیل سپریم کورٹ میں تھے۔ عدالت نے مختصر کاز لسٹ کی وجہ سے سزا معطلی کی درخواست بھی عید کے بعد تک ملتوی کر دی۔ درخواست مرکزی اپیل کے ساتھ عید سے قبل مقرر کی جائے۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتوں کی جلد سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع۔ طاہر حسن کی گرفتاری اور منشیات برآمدی کا کیس، کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ ملزم طاہر حسن سے برآمد منشیات اصل ویڈ نکلی جو کیلیفورنیا سے منگوائی گئی تھی۔ منشیات 15,000 روپے فی گرام فروخت کی جاتی تھی۔ طاہر حسن سے 86 لاکھ روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری، فصلوں کو نقصان۔ لوردیر میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ جنوبی وزیرستان اور ضلع محمد میں بارش اور ژالہ باری کے باعث ذاتی سردی لوٹ آئی۔ سوات کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری۔ کالا، مہوڈنڈ اور مینگورہ میں بادل برسنے سے موسم سرد۔
اور نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر. نیٹ پریکٹس کے دوران ہاتھ پر گیند لگنے سے فریکچر ہو گیا. ہنری نکلز کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا. T20 سیریز میں کپتانی کرنے والے مائیکل برسٹل ون ڈے میں بھی کپتانی کریں گے. ول ینگ بھی صرف پہلے ون ڈے میں دستیاب ہوں گے.